صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، صحابہ کرام نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر 4 باتیں بہت اچھی طریقے پہ سیکھ لی تھی اور اس پر عمل بھی کر لیا تھا، یہاں تک کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ اور اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی اللہ کا راضی ہو جانا، ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی چیز ہے۔ گھر میں اگر ابو ہم سے راضی ہو تو پھر کیا ٹینشن ہے، اگر بیوی سے شوہر ہی راضی ہے تو کیا مسئلہ ہے۔ اب جس کی زمین ہے، جس کی دنیا ہے، جس کے ہاتھ میں کامیابی ہے، جو چین سکون اطمینان اور امن و امان دیتا ہے، جو اچھی زندگی اور اچھی موت دیتا ہے، اگر وہ اللہ راضی ہے تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کب راضی ہوتے ہیں؟ جب بندہ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، ملاوٹ نہ ہو اس میں۔ ہمیں بھی ملاوٹ پسند نہیں، دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں، گھی میں ملاوٹ پسند نہیں، شہد میں ملاوٹ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال میں ملاوٹ پسند نہیں، پیور چاہیے، اور وہ ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ جس اللہ کے لیے عمل کرتا ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم کاروبار کو آگے پیچھے کر کے مسجد میں آ گئے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو اللہ دیکھیں گے، جمعہ کے بعد ہاتھ اٹھا کے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جائیں گے، اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ ہمیں تو بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ہماری بائک بار بار پیٹرول پمپ جاتی ہے، کیوں؟ پتہ ہے کہ پیٹرول اگر ہوگا تو بائک چلے گی۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہماری زندگی ہمیشہ اللہ سے مانگ مانگ کر کے چلے گی، بلکہ دعا میں عاجزی ہو، تواضع ہو کہ اللہ میرے باپ دادا بھی آپ کے در کے فقیر تھے اور میں بھی آپ کے در کا فقیر ہوں، ہمیشہ انہیں بھی آپ کے یہاں سے ہی ملا ہے، مجھے بھی آپ کے پاس ہی سے ملے گا، اور آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں بہت خوش ہوں اللہ، میری زندگی ابھی کروڑوں سے بہتر ہے، کروڑوں سے بہتر ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ رات بغیر دوا کے سونا اور صبح بغیر تکلیف کے اٹھنا، اس سے بڑی بھی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ انسان رات سو رہا ہے، اس کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شاندار بستر پہ، شاندار بیڈ پہ سلا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس قسم کا بیڈ تو نہیں تھا نا، بستر نہیں تھا نا، آپ کو تو نیچے سونے کی عادت تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیڈ پہ سلا رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پنکھا ہے، اے سی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ پنکھا تھا نہ اے سی تھا۔ آج ہمارے گھر میں فریز ہے، ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں، آپ کو ایسا ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا، آپ کے لیے ہلکا سا ٹھنڈا پانی کنویں سے لایا جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں واشنگ مشین تو نہیں تھا نا، آج ہمارے گھر میں واشنگ مشین ہے۔ پیارے نبی کے گھر میں جوس مشین تو نہیں تھا، آج ہمارے گھر میں جوس مشین ہے۔ ہم جیسی روٹی کھاتے ویسی آپ کے گھر میں نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کی قربانیاں اور آپ کی محنت اور آپ کا رونا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت کے حالات بیسٹ کر دیے، بہتر کر دیے۔ اور ابھی بندہ یوں کہے کہ میں حالات میں ہوں، تو یہ کیا حالات ہیں؟ حالات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ ہر وقت آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مرڈر کی دھمکیاں مل رہی ہے،
آپ کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، آپ کے صحابہ کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی جا رہی ہے، آپ کی گردن میں ایک کپڑا ڈال کر اس کو کھینچا جا رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا ہے، مدینہ منورہ میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے، بدر کی جنگ ہو گئی، احد کی جنگ ہو گئی، غزوہ خندق میں ایک بڑے لشکر کو لے کر آ گئے کہ پورے مدینہ منورہ والوں کو ہی ختم کر دو. یہ حالات، اس کو بولتے ہیں حالات. یہاں تو صبح مزے سے اٹھ رہے ہیں، شاندار ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. لاک ڈاؤن میں میرا اللہ ایک وقت کی بھی چائے آگے پیچھے نہیں کر رہا ہے، کچھ کمی نہیں ہو رہی ہے، دکانیں بند، کاروبار بند، بازار بند، اور اس رمضان میں اللہ سب سے بہتر کھلا رہا ہے. کمی تو ہماری طرف سے ہے کہ ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے جیسا آنا چاہیے. آ تو رہے ہیں لیکن جیسا آنا چاہیے، جیسا اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی چاہیے، جیسا پیار کرنا چاہیے، جیسا عشق کرنا چاہیے، کہ اللہ آپ سب کچھ دے رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں فورین سے آ کے کوئی کسی کو 20,000 روپے والا موبائل دے دیتا ہے نا، تو وہ جب بھی دسمبر میں آتا ہے تو یہ اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کا ادب، احترام. بھائی ان کا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے مجھے موبائل دیا تھا، رب نے تجھے سب کچھ دیا، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، دل، دماغ. اب یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ایک شخص ہے، ان کی آنکھ ایسے کھلی رہ گئی، نیچے آ گئی، پلک بند نہیں ہوتی، اب آنکھ نیچے آ گئی. تو بچے بول رہے ہیں کہ ہم کو ابو کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، اور آپریشن کروانا ہو تو ڈاکٹر بولتا ہے پہلے 25 لاکھ روپے ٹیبل پر رکھو تب اس کا آپریشن ہوگا. یہ کئی کروڑوں کی آنکھ تو اللہ نے ہمیں دی ہے. ابھی ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ورنہ میں ہسپتال جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کتنے نوجوان لوگ آئی سی یو روم میں، ڈائلیسس روم میں، پریشانی میں. 25 سال کے نوجوان ہے، کمر کی تکلیف ہے، 30 سال کے نوجوان ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے. ابھی ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پمپ سے سانس لے رہے ہیں، اور یہاں تو ماشاءاللہ ہم تو کانٹوں پہ سجدہ کرے تو بھی کم ہے، ہم تو اتنی نعمتوں میں، ہم تو اتنی بہاروں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر 4 باتیں بہت اچھی طریقے پہ سیکھ لی تھی. نمبر 1، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. اور جو دنیا فانی ہو، جو ختم ہو جانے والی ہو، تو اس سے کیا دل لگانا ہے؟ یہ جسم ختم ہو جانے والا ہے، مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، تو اس کو سنوارنے کے پیچھے کیا لگنا؟ ہمیشہ رہنے کا گھر، مکان نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے. دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. کل رات میں 1 بجے میں نوساری کے قبرستان کے قریب تھا، تو آپ یقین مارو میری اندر دیکھنے کی صحیح معنوں میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. وحشت لگ رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا. اور میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ثاقب، اسی وحشت کی جگہ میں، اسی خوف کی جگہ میں، اسی تنہائی کی جگہ میں، اسی اندھیروں کی جگہ میں کئی ٹنوں مٹی کے نیچے جانا ہے. قبرستان کے اوپر بھی نہیں، مٹی کے نیچے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج انسان اپنی موت بھولا ہوا ہے، اسی لیے تو فجر کی نماز جا رہی ہے. آج انسان اپنی موت بھولا ہوا ہے، اسی لیے تو اسلامی لباس سے دور ہے. آج انسان اپنی موت بھولا ہوا ہے، اسی لیے تو بیوی پردے میں نہیں، بچے اسلامی لباس میں نہیں، گھر میں دینی ماحول نہیں. اس کو یاد نہیں میری بیوی ایک دن مر جائے گی، میرے بچے ایک دن مر جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا. میں ایسا شوہر بنوں، میں ایسا باپ بنوں، میں ایسا وڈیل بنوں کہ انتقال ہوتے ہی ان کی قبر جنت کا باغ بنے. اللہ ان کو سانپ بچھو سے بچاوے اور ان کی قبروں میں راحت ہو. میں ایسا باپ ہوں کہ میرے بچوں کی دنیا بھی بہتر ہو اور ان کی آخرت بھی بہتر ہے. دنیا کی فکر کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اچھی پڑھائی، انگلش کی پڑھائی، بچوں کی ویل سیٹ لائف، لیکن ان کی آخرت کی فکر کرنے والے
ان کی فجر کی نماز کی فکر کرنے والے ہیں، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو جائے اس کی فکر کرنے والے ہیں، یہ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ موت یاد نہیں ہے، ورنہ موت یاد ہو تو پھر دنیا کی لذت ختم ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی تکلیف کوئی بڑی تکلیف نہیں لگتی۔ یہ دنیا کی تکلیف کوئی بڑی تکلیف نہیں، یہاں کے حالات کوئی بڑے حالات نہیں۔ جس طرح شادی کی پہلی رات آئی، قبر کی پہلی رات آئے گی، یہ حالات ہے۔ یہ اصل ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، قبر جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، یہ اصل ہے۔ قبر جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے، یہ تیسرے کچھ نہیں بنتا، یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ چاہے وہ جتنے وظیفے پڑھ لیں، جتنے معمولات پڑھ لیں اور جتنا اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علاوہ اللہ تک پہنچنے کے ہر راستے بنے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے، وہ ہے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اس کو سیکھ لیں۔ آپ رات سوتے کہتے تھے کیسے تھے، صبح اٹھتے کیسے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بولنا کیسا تھا، آپ غسل کیسے کرتے تھے، آپ جوتے کیسے پہنتے تھے، کیسے اتارتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا اور اس میں سے نکلنا ہزاروں نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے، چونکہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں اور یہ سنت عمل ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آئے، حضرت بچہ بیمار ہے، دم کر دیجئے۔ واش روم سے باہر نکلے، کہا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اور اس کو دم کر دیا۔ اس نے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں نے ایک سنت عمل کر کے تو دم کیا ہے، اس میں جو تاثیر ہے نا وہ تاثیر کسی اور چیز میں ہو نہیں سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بہت طاقتور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو کیا کریں؟ فرمایا پیارے نبی کی سنتوں پر چلیں، فاتبعونی، یوں فرمایا کہ پیارے نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، اللہ خود تم سے پیار کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس سے دل نہیں لگانا۔ کیا کریں؟ کاروبار بند کر دیں، بزنس بند کر دیں؟ نا 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 نا، کاروبار بھی کریں، بزنس بھی کریں، حلال روزی کے لیے محنت بھی کریں، جاب بھی کریں، دکان بھی، جو مرضی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہو کریں۔ القاسم حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، بس کسٹمر کی وجہ سے رکعت نہ جائیں، دکان کی وجہ سے نماز نہ جائیں، اس بزنس میں جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، کسی کی دل کی آزاری نہ ہو، ہمارے کاروبار سے کسی کا نقصان نہ ہو، حسد نہ ہو، یہاں سے کیوں مان لیا، ہمارے یہاں سے کیوں نہیں لے رہا ہے، ارے جو اس کے مقدر کا وہ اس کو ملے گا، جو تیرے مقدر کا وہ تجھے ملے گا، جو مقدر میں لکھا ہے اللہ کی قسم مل کر کے رہے گا۔ ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کرنا، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، لیکن اچھا تاجر بننا ہے۔ یوں فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو امانت دار ہو۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اچھی طریقے پہ تجارت کریں گے، اور کسٹمر کو اور گراہک کو خدا نہیں سمجھیں گے، رزق دینے والا کسٹمر نہیں ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ساری دنیا کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ دنیا فانی ہے۔ دوسری بات یہ سیکھی تھی صحابہ نے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، پورا دل لگا دو آخرت پہ، چونکہ آخرت کی زندگی کوئی 100 200 1000 2000 50 1 کروڑ 2 کروڑ 1 ارب خرب سال کی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں سے ریٹرن آنا ہی نہیں ہے، اور دنیا کے عمل کے دار و مدار پر وہاں کا فیصلہ ہے۔ تو پوری توجہ آخرت پر لگا دو۔ تو دنیا تو کا دنیا ضرورت ہے، جیسے واش روم میں جانا ضرورت ہے، انسان وہاں دل نہیں لگاتا، گیا اپنی ضرورت پوری کر کے آ گیا،
تو فرمایا کہ اس طرح یہ دنیا ایک ضرورت ہے، یہاں ضرورت جتنا دل لگاؤ، فرمایا دنیا میں اتنا دل لگاؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت سے اتنا دل لگاؤ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ نیک اعمال، آخرت کی تیاری، نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، ہو سکے ہم روزانہ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی پڑھیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، کوالٹی والی پڑھیں، اطمینان والی پڑھیں۔ ہم تو چائے بھی وہاں پیتے جہاں اچھی ہوتی ہے، بریانی بھی وہاں سے لیتے جہاں اچھی ہو، ہر جگہ سے نہیں لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا رکوع کیسا ہے، ہمارا سجدہ کیسا ہے، رکوع کے بعد ہم اطمینان سے کھڑے ہوتے کہ نہیں، 2 سجدے کے درمیان ہم اطمینان سے بیٹھتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جسم اللہ کو دے دیتے، دل کہیں اور ہوتا ہے، اور جس کو جس سے پیار ہو نا اس کو دل دیا جاتا ہے، جس کو جس سے محبت ہو نا اس کو دل دے دیتا ہے، پورا دل نکال کے دے دیتا ہے۔ ایک مخلوق کو اور ایک نامحرم کو انسان دل دے دیتا ہے، اور اتنا بڑا خالق مالک پالنہار جس نے سب کچھ دیا اس کو نماز میں دل دینے تیار ہے۔ 10 منٹ بھی باہر گھوم رہا ہے دل سے، جسم یہاں ہے دل کہیں اور ہے۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کوالٹی والی لمبی نماز پڑھیں گے، نمازوں کے بعد دعائیں مانگ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اے مومن تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو ہو پریشان، روزانہ 1 پارہ قرآن، ہر مہینے 1 قرآن، 11 مہینے میں 11 قرآن، رمضان میں 4، ہر سال 15 قرآن ہونے چاہیے۔ ایک حرف پہ کیا ملے گا؟ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے تو 10 تولہ سونا ملے گا، تو کہا نہیں، سونا دنیا میں ختم ہو جائے گا، خدا تجھے نیکیاں دے گا جو آخرت کی کرنسی ہے، جو باقی رہے گی تیرے کام آئے گی۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی۔ آج اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ یہ قرآن صرف رمضانی کتاب نہیں ہے، یہ پورے سال کی کتاب ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، روز 3 پارے پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کب پڑھتے ہیں؟ میرا معمول ہے دکان کھول کے پہلے 3 پارے پڑھتا ہوں، بعد میں بزنس کرتا ہوں۔ طے کر لیا ایک وقت، مجھے پڑھنا ہے، بعد میں کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، فرمایا 3 سال ہوئے۔ ایسا کچھ دل پہ لے لو کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ گودرا میں ایک چچا ملے کہ روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں 14 سال سے۔ اچھا کب پڑھتے ہو؟ فجر کی نماز کے بعد 1، ظہر بعد 1، عصر بعد 1، معمول ہے۔ مسجد میں گیا 1 پارہ پڑھ کے ہی باہر نکلتا ہوں، تو 14 سال میں کبھی ناگا نہیں ہوا۔ ہمارا کھانے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہے نہیں، اس لیے ہفتے گزر جاتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی۔ کوئی ایک وقت طے کریں کہ اس وقت میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا۔ انگوٹھی والی تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ احسانات بہت ہیں۔ آپ کی صورت میں ایک مستورات ہے، وہ روزانہ 15,000 پڑھتی ہے، ہم کم سے کم 1500 پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ کوالٹی والی نماز ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، درود شریف ہو، اپنی مسجد کی تعلیم، اپنے گھر کی تعلیم، اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا، آخرت کی تیاری کرنا۔ تو یاد رکھیں آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تیسری چیز صحابہ نے سیکھی تھی، ہم لاشیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ آج سے 50 سال پہلے بھی دین کا کام چل رہا تھا، دنیا بھی چل رہی تھی، ہمارے جانے کے بعد دین کا کام بھی چلے گا، دنیا بھی چلے گی۔ صحابہ چلے گئے تو دنیا نہیں رکی، میرے اور آپ کے جانے سے کیا دنیا رکے گی؟ فرمایا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے، ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، روزانہ اللہ 3-4 دفعہ واش روم لے جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، تیری کیا حیثیت ہے۔ اور انتقال کے بعد لوگ ہماری قبر پر مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے۔ ہم پہلے غسل کے لیے بھی کسی اور کے محتاج تھے، آخری غسل کے لیے بھی کسی اور کے محتاج ہیں۔ یہاں ہمارا کچھ نہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے یہ سکھا تھا ہم کچھ نہیں ہیں، تو سب کچھ کون ہے؟ تو اللہ ہی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ چوتھی بات یہ سیکھی تھی، کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔ جب کام بنانے والا اللہ ہے، خوشی اللہ کے ہاتھ میں، بہاریں اللہ کے ہاتھ میں، ترقی اللہ کے ہاتھ میں، بیوی بچوں کا دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہے گا تو خوشیاں دے دے گا، عزت دے دے گا، بہاریں دے دے گا، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے دے گا، بڑا گھر دے دے گا، بار بار حج عمرے کرا دے گا۔ اللہ سکون اطمینان اور امن و امان دے دے گا۔ اللہ چاہے گا تو پیر پڑی روزی دے دے گا، موت کے وقت کلمہ دے دے گا، قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، جنت میں پیارے نبی کا پڑوس دے دے گا۔ یہ سب کون دے گا؟ تو کہا اللہ دے گا۔ پوری نظر اللہ پر جما دو، اللہ سب کچھ دے دے گا۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہمارے مانگنے کی کمی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایمان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اب ہم اعمال کر لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ذرا راستہ